وہ ہاتھ کی طرف لپکتے تھے اور بات کے منکر بنے بیٹھے تھے، بات سے انکار کرتے تھے، ہاتھ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ہر ظلم کو پار کر رہے تھے۔ ہاتھ چاہیے، بات نہیں چاہیے، بات نہیں ماننا تھی۔ ایک قوم وہ بھی تاریخ میں ابھر کر آئی جسے گروہ یزید کہتے ہیں۔ ہاتھ چاہیے تھا انہیں، امام کی بات سے انکار کرتے تھے۔ کیا بات! لیکن میرے پیارے، جو اہل محبت ہے نا، ان کا طریقہ کیا رہا ہے؟ وہ صرف ہاتھ کی طرف نہیں لپکتے، وہ بات کو بھی مانتے ہیں اور ہاتھ کو بھی چومتے ہیں، ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اہل محبت کا طریقہ رہا ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ جس طرف سے نکلو، ہاتھ کی طرف ایسا لپکتے ہیں آپ جیسے باز لپک رہا ہو۔ یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ تربت ہے جس کو آپ پکڑ کے چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، جس محبت سے ہاتھ کی طرف لپکتے ہو، اسی توجہ سے بات کو بھی مانو۔ سبحان اللہ! یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میرے پیارے، اسے غور سے سنو بھی اور اس کو ماننے کی بھی کوشش کرو۔ صرف سن کر سنی بننے سے کام نہیں چلے گا۔ آج کے دور کا یہ مطالبہ ہے کہ صرف رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے اب کوئی کا انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ انقلاب آئے گا تو حقیقی مسلمان بننا ہی پڑے گا۔ بے شک سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے رب، ایمان والے ہو جاؤ۔ کیا مطالبہ ہے رب کا؟ مولا ہم ایمان والے تو ہیں، ہم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ یہ پوائنٹ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے جو ہوئے ہو نا، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، تم نے کوئی جدوجہد نہیں کی ہے ایمان والا بننے میں۔ ارے یہ تو میرا فضل ہے، تم ہم پر احسان ہے کہ تم کو ایک مسلمان کی گود میں ڈال دیا، تم مسلمان ہو گئے۔ اگر کہیں اور ڈال دیتا تو وہ ہو جاتے۔ اس میں تمہاری کون سی جدوجہد ہے؟ یہ تو میرا فضل ہے، میرا احسان ہے کہ تم کو میں نے مومن بنایا، اپنے فضل سے بنایا، تم کو ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ پیدا ہونے میں تمہارا کیا اختیار ہے؟ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا۔ تو رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو، یہ جو میرا فضل عظیم ہے تم پر، احسان عظیم ہے تمہاری جانوں پر کہ ہم نے تم کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے صاحب ایمان بنایا، یہ قیمتی نعمت ہے، قیمتی دولت ہے، یہ سب سے عظیم فضل ہے میرا۔ اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کرو تو مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی ریکوائرمنٹ کو فل کرو، کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے۔ اب جو اس کے تقاضے، میرے فضل سے تمہیں ایمان ملا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ۔ اب آج کے اس دور میں بڑا مشکل یہ ہے کہ جو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، جو رب کے فضل سے ملا ہے، اس کا احسان عظیم ہے ہماری جانوں پر، ہم اس ایمان ہی کی قدر نہیں سمجھتے۔ مل گیا تحفے میں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آج کا اسلام کیا ہے ہمارا؟ باپ عبدالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ نہ آگے کچھ معلوم، نہ پیچھے کچھ معلوم، نہ اپنی ذمہ داریاں معلوم، نہ ضرورت معلوم۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے، سمجھنا ہوگا آپ کو، اپنی شناخت، اپنی پہچان کو پہچاننا ہوگا۔ یہ ایمان جو رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے، تم صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو۔ یہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے میرے پیارے۔ ساری دنیا کے سرمایہ کو لے کر اکٹھا کر دو، جو کچھ بھی تم نے متاع زندگی اپنی زندگی کے لیے اکٹھا کیے ہیں، وہ سب کو لے آؤ۔ ان سب سے زیادہ یہ قیمتی چیز ایمان ہے، قیمتی چیز ایمان ہے۔ اب دعویٰ ہے تو دلیل بھی دوں گا۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ مجھے بتاؤ، رشتوں کے حوالے سے جتنے ہمارے رشتے ہیں، باپ بیٹے، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، خالو پھوپھا ماموں دادا، یہ سب جو رشتے ہیں، دولت جتنا تم نے کمایا، بلڈنگ، سرمایہ، ایسیٹس، انفراسٹرکچر، کاروبار، بزنس، انڈسٹری، یہ سب کچھ لگایا،
یہ سب بتاؤ، یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ کب تک؟ بولو نا، کب تک تمہارے ساتھ؟ جب تک تمہارے جسم میں تمہاری روح ہے تب تک باپ ساتھ، ماں ساتھ، بھائی ساتھ، بہن ساتھ، دوست ساتھ، رشتے دار ساتھ، تمہاری کمائی ہوئی دولت ساتھ، تمہارا انفراسٹرکچر ساتھ، تمہارا بزنس ساتھ، تمہارا کاروبار ساتھ، اسی وقت تک یہ ساتھی ہیں تمہارے جب تک تم زندہ ہو۔ مجھے بتاؤ، جسم سے روح نکل جائے گی تب بھی کیا یہ ساتھ ہوں گے تمہارے؟ نہیں ساتھ ہوں گے؟ کوئی ساتھ دے گا؟ کوئی قبر میں جائے گا تمہارے ساتھ؟ یقیناً ماں کی ممتا بے مثال ہوتی ہے، باپ کی شفقت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، دوست کی دوستی اگر بے لوث ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ آج کل دوستی کا جو معیار ہے نا، وہ دوستی ہے ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی وہ خوش نصیب انسان کوئی ہوگا جس کا ایک دنیا میں ایک دوست ہوگا، اس لیے کہ دوست کا لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ دو اجنبیوں کے درمیان بے لوث محبت کا پیدا ہو جانا، اسے کہتے ہیں دوستی، اسے کہتے ہیں دوستی۔ اب اس بھری دنیا میں کوئی ایک شخص کا ایسا دوست بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ دوستی نہیں، یہ سب تو ضرورتوں کی دوستی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی حال میں رہتی ہے، کسی حال میں چھوٹ جاتی ہے۔ آپ کے اچھے وقت ہیں تو دوست ساتھ میں ہیں، برے وقت ہو گئے تو سب دامن بچا کے بھاگتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو دوستی اسے نہیں کہتے، دوستی اسے کہتے ہیں کہ دو اجنبیوں کے دل میں بے لوث بغیر کسی مطلب کے محبت پیدا ہو جائے۔ ایسی محبت رکھنے والے دو دل اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان دونوں کو دوست کہتے ہیں۔ اب ایسا کوئی دوست ہوگا تو تم اگر کسی مصیبت میں آ گئے تو پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، پھر اس کی محبت یہ چاہے گی۔ لیکن ایسی دوستی ہے نہیں۔ وہ دوستی بھی میرے پیارے تب تک جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں سانسیں آ جا رہی ہیں، لیکن اگر تم مر گئے، روح نکل گئی، سانسیں بند ہو گئی، تو دوست کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ کوئی قبر میں جائے گا نہیں، آزاد نہیں ہو، تمہاری فکریں فرمان مصطفیٰ کی پابند ہو چکی ہیں، احکام خدا کی پابند ہو چکی ہیں، تمہاری زندگی آزاد نہیں ہے۔ جب سے تم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے، تم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہو میرے پیارے۔ جس کو تم نے تہذیب سکھائی تھی، جینے کا سلیقہ دیا تھا، شعور زندگی دی تھی، فکر کی پاکیزگی دی تھی، مانوتا کا درس دیا تھا، انسانیت کی تعلیم دی تھی، آج وہی قوم وہی قومیں تمہیں ٹھوکروں پر رکھے ہوئے ہیں۔ دستور بڑا صاف ہے میرے پیارے، یہ دنیا کے لوگ تعظیم اسی کی کرتے ہیں جو قوم کو کچھ دیتا ہے، دینے والوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ جب تک تم دنیا میں دنیا کو دے رہے تھے، اسی دنیا نے تمہیں بلند مقام پر بٹھایا، اور جب تم بھی لینے والوں میں شامل ہو گئے تو دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا میرے پیارے، ٹھکرا دیا، تمہاری عزتیں ختم ہو گئیں میرے پیارے۔ جب تک تم دنیا، یہ دستور ہے، ہیومن سائیکولوجی ہے، انسانی نفسیات ہے یہ۔ آپ دیکھو، دنیا کو جب کوئی دیتا ہے تو دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، میں یہیں سے ایک مثال اٹھاتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟ آپ نیچے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ، آپ لے رہے ہیں اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اور مجھ سے اوپر یہ لائٹ ہے کہ یہ نبی آئے تو ایسا نبی نے کیا کر دیا کہ شراب میں ڈوبی ہوئی قوم اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے کو نکال کے نالیوں میں بہانے لگی۔ جس برتن میں شراب پیتی تھی اس برتن کو بھی توڑ دیا۔ وہ قوم جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی، اب اپنی بچیوں کی بات کو چھوڑو، دوسرے کی بچیوں پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والی بن گئی۔ وہ قوم جو اپنی انا کے لیے دوسروں کا قتل کر دیتی تھی، وہ قوم مظلوم انسان کے لیے دیوار بن کر اس کی بچاؤ، اس کی حفاظت کے لیے کھڑی نظر آنے لگی۔ جہاں محبتوں کا کوئی ماحول نہیں تھا، انسانیت کو کوئی ماحول نہیں تھا، وہ قوم پوری دنیا انسانیت کو انسانیت کا درس دینے والی کیسے بن گئی؟ نبی نے آخر وہ کیا کیا؟ کیا آرمڈ ڈویژن لے کر آئے؟ کیا اسکٹ میزائل لے کے آئے؟ کیا کوئی فوج لے کر آئے؟ کیا کوئی سول فورس لے کر آئے جو سب کے دروازوں پہ نبی نے تعینات کر دیا اور ساری قوم کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے سدھارا، قانون بنا کے سب کو صحیح کیا؟ ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔
آخر برسوں سے ایسے ماحول میں ایسی عادتوں پر جینے والی قوم، اس میں انقلاب ایسے کیسے آ گیا کہ وہ قوم لیتے ہی تھی، لینے کے لیے لڑ رہی تھی، اقتدار کے لیے لڑ رہی تھی، جائیداد کے لیے لڑ رہی تھی، انا کے لیے لڑ رہی تھی، وہ ساری کی ساری قوم دینے والی بن گئی. سبحان اللہ، دینے والی بن گئی. میرے پیارے، یہی غور کرنے کا مقام ہے، اپنی تاریخ کو پہچاننے کا. کیا کیا نبی نے؟ نبی نے صرف ایک کام کیا میرے پیارے، ایک کام کیا. یہ جتنے تھے جب لڑ رہے تھے، جہالت میں کھوئے ہوئے تھے، تو یہ سب لینے والے تھے. مکے میں جتنے لوگ تھے وہ سب کیا تھے؟ لینے والے تھے. اور یہ دستور ہے. آپ نے کبھی دیکھا، آپ اپنے گھر میلاد کرائیے اور شیرنی بانٹنے کے لیے 4 لوگوں کو کھڑا کر دیجیے، تو کبھی دیکھا ہے بانٹنے والے آپس میں لڑتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ لینے والے کو لڑتے دیکھا ہے، بانٹنے والوں کو نہیں دیکھا. تو مکے میں جتنے لوگ تھے سب لینے والے تھے، لینے والے تھے تو لڑ رہے تھے. نبی نے کیا کیا؟ نبی آئے، آپ نے بلایا اور ان سب لینے والوں کو دینے والا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دینے والا کیسے بنایا؟ لینے کی عادت تھی، یہ دینے والا کیسے بنایا؟ تو میرے پیارے، آپ دیکھو ذرا، ایک بچہ ہے چھوٹی سی ٹافی کھا رہا ہو، منہ میں ٹافی ہو، اس کے ہاتھ میں ٹافی ہو، کیا ٹافی نہیں دے گا؟ لیکن انسانی فطرت وہی بچہ ہے جو ٹافی مانگو تو نہیں دیتا، لیکن اسی بچے کے سامنے ایک کیڈبری کی ٹافی بڑی والی، وہ چھوٹی ٹافی کھا رہا ہے، مانگو نہیں دے گا، لیکن اسی کے سامنے کیڈبریز کی ایک ٹافی بڑی والی اس کے سامنے لے کے جاؤ، کہو بیٹا یہ دے دو، یہ لے لو. کتنی دیر کرے گا دینے میں؟ دیر کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے اچھا اس کو مل رہا ہے تو فٹ سے وہ اس کو دے دے گا. یہی تو ہے نا. چھوٹی ٹافی 2 منٹ میں، سیکنڈ نہیں لگائے گا. آپ بھی سمجھ لیجئے، میں آپ سے کہوں یہ فقیر ہے، اسے 100 روپے دے دیجئے. میاں کیا کہہ رہے ہیں، 100 روپے تو بڑی مشکل سے کمائے میں نے. نہیں بیٹا 100 روپے دے دو، میں 500 روپے تم کو دے رہا ہوں. اب مجھے بتائیے آپ دینے میں دیر کریں گے؟ چونکہ جتنا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہے نا. بس میرے پیارے، ان سارے لینے والوں کے ساتھ نبی نے یہی کیا. تم دنیا کے مکان کے لیے لڑ رہے ہو، تم جائیداد کے لیے لڑ رہے ہو، تم دنیا کے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا کی عزت و عظمت کے لیے لڑ رہے ہو. آؤ میں تمہیں وہ دیتا ہوں. تم یہاں مکان کے لیے لڑ رہے ہو، میں اس مکان کی بات کرتا ہوں جسے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنایا ہے. تم اس عزت کی بات کرتے ہو جو دنیا نے دیا ہے، میں اس عزت کی بات کرتا ہوں جسے رب السماوات والارض عطا فرماتا ہے. تم اس اقتدار کی بات کرتے ہو جو دنیا تمہیں دیتی ہے، میں اس اختیار کی بات کرتا ہوں جو رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. نبی نے جب اس سے بہتر دینے کی انہیں بشارت دی، نبی پر اعتماد کیا، وہ سب دینے والے، لینے والے، دینے والے بن گئے، دینے والے بن گئے. جھگڑے ختم ہو گئے، انانیت ختم ہو گئی، آپس میں قبیلوں کی جنگ ختم، معصوم بچوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج ختم، یہ سب ختم ہو گیا. یہی تمہاری تاریخ ہے. تم دنیا میں لینے کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا کو دینے کے لیے آئے ہو. جب جب تم نے دنیا کو دینے کی کوشش کی ہے، دیا ہے، اسی دنیا نے تمہیں بلندیوں پہ رکھا ہے. اور قریب آ جاؤ، اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز تشریف لائے. مجھے بتاؤ کیا آئے تھے لے کر؟ کیا آئے تھے لے کر؟ بوریائے رشد و ہدایت. کوئی نارمل ڈیویژن تھا، نہ فوج تھا، نہ کوئی چھاونی لے کر آئے تھے، نہ اسکٹ میزائل، نہ پیٹریاٹ میزائل، نہ کروز میزائل، نہ ٹینک کا کوئی پورا ریجمنٹ لے کر آئے تھے. تنہا آئے تھے. آئے، زبان الگ، ویش بھوشا الگ، کھان پان الگ، سنسکرتی الگ، تہذیب الگ، سب الگ. ایسی قوم میں آئے، بیٹھے بوریائے رشد و ہدایت بچھا کر. دیکھنے والے نے دیکھا، حیرت سے دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کے تو نہیں ہیں، ان کا ویش بھوشا الگ ہے، ان کی بھاشا الگ ہے، لیکن کیا چہرے پہ نور ہے. دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، کیسے من موہک ہیں یہ.
دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا, نظریں پڑ جائے تو ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. آخر کچھ تو ہے. لوگ اور قریب آئے بیٹھے. مہاراج آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں, اس شہر میں آیا ہوں. مہاراج آپ کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں تو من کو بڑا شانتی ملتا ہے, آتما پوتر ہو جاتی ہے, من چاہتا ہے بس آپ کو دیکھتے رہے. ایک نے دیکھا, وہ گیا 10 کو لے کر آیا. بھیڑ بڑھتی گئی, غریب نواز بیٹھے ہیں نیچے, بھیڑ بڑھی. لوگوں نے کہا مہاراج جب آپ کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں تو سارے دکھ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں, من کو شانتی مل جاتی ہے. پڑھنے کے لیے جن کتابوں کو اس نے پڑھا, کیمسٹری کو پڑھا, فزکس کو پڑھا, بایولوجی کو پڑھا, باٹنی کو پڑھا, سائنس کو پڑھا, میتھمیٹکس کو پڑھا, الجبرا کو پڑھا, جیومیٹری کو پڑھا, ہسٹری کو پڑھا, جن کتابوں کو سلیبس میں پڑھا, میرے پیارے ان کسی ایک کتاب میں بھی اس کے سلیبس کے کسی ایک چیپٹر میں اچھا انسان بنانے کا کوئی درس ہی نہیں تھا, کوئی تعلیم ہی نہیں تھی, کوئی لیسن ہی نہیں تھا. کیمسٹری کی کسی کتاب میں کوئی اچھا انسان بنانے کا لیسن نہیں ملے گا, الجبرا میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, جیومیٹری میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, بایولوجی میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, فزکس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, باٹنی میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, میتھمیٹکس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, ارتھمیٹک میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, ہسٹری میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا, پولیٹیکل سائنس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا. تو میرے پیارے جن کتابوں کو پڑھ کر وہ انجینئر بنے, اس میں اچھا انسان بنانے کا جب کوئی لیسن ہی نہیں تھا تو اچھا انسان کیسے بنتے. لیکن میرے پیارے قربان جاؤ رب کی کریمی اور رحیمی پر اور ناز کرو کہ اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان ہیں, صاحب ایمان ہیں. خدا کی قسم یہ فقیر شفیع پوری دنیا انسانیت کے سارے بلیورز کو, سارے فالوورز کو یہ چیلنج کرتا ہے, لے آؤ اپنی کتابوں کو, تم اپنی کتابوں میں ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوئی بھی لیسن دکھا دو, کوئی چیپٹر دکھا دو, اور آؤ ہمارے پاس, ہم بتاتے ہیں اچھا انسان بنانے کا درس اگر تمہیں ملے گا تو صرف اسلام میں ملے گا, صرف قرآن میں ملے گا, صرف نبی کے فرمان میں. میرے پیارے اگر دنیا کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو اتنی فکر کی بات نہیں ہے, اتنے حیرت کی بات نہیں ہے کہ دنیا تو گمگشتہ راہ ہے, اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے, وہ بھٹکی بھی ہے. لیکن میرے پیارے
اگر جو پوری دنیا انسانیت کو دعوت دینے کے لیے جو قوم روئے زمین پر رکھی گئی ہے وہ مسلمان قوم ہے جو پوری دنیا خواجہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے مخدوم سمنا بن جا دیکھنا چاہتے ہیں، میرے پیارے ایسے مسلمان بن کے دیکھو، پھر زمانہ اور زمانے کے اقتدار تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، یہ کوئی میں بات ایسی نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے، یہی تاریخ ہے۔ کب ہم کثرت میں تھے، اکثریت میں کب ہم رہے ہیں؟ جب اللہ نے فتح و نصرت کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم نے اسے سربلند کیا ہے۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہماری تاریخ رحمت کی بوندیں سرکار مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے مل جائیں گی، پھر تمہاری کھیتی لہلہا اٹھے گی، اس میں محبت کے پھول کھلیں گے، مروت کے گلستہ آباد ہوں گے، وفاداریوں کے گلستہ آباد ہوں گے، پھر تمہیں انسانیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، محبت کے مفہوم کو بھی سمجھ جاؤ گے، اس لذت سے بھی آشنا ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے، جب تک یہ نہیں ہوگا تم اپنی وہ عادتیں نہیں چھوڑو گے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے ایسے مسلمان بن جاؤ جیسا مسلمان ہم سب کا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔